السلام علیکم دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ ہماری تاریخ میں رمضان المبارک کے اندر کیا کیا ہوتا رہا ہے؟ بھائی دیکھیں، آج کی ویڈیو آپ کے لیے بہت اہم ہے، کیونکہ آج میں آپ کو کچھ ایسی باتیں بتاؤں گا کہ جن میں سے کچھ تو ایسی ہیں کہ آپ کو پتہ ہے کہ ابھی رمضان المبارک کے اندر یہ باتیں ہوئی ہیں، لیکن بھائی کچھ ایسی باتیں ہیں میں 100% دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ آپ کو نہیں پتہ ہوگا کہ بھئی ایسا بھی رمضان المبارک کے اندر ہوا ہے۔ تو دوستو پھر اگر آپ پوری ویڈیو دیکھ لیں تو کتنا ہی اچھا ہو۔ بھائی دیکھیں، رمضان المبارک جانے والا ہے، صرف 6 یا 7 دن باقی ہیں، پھر آپ کو کوئی نہیں ایسی باتیں بتائے گا، اس لیے آج نوٹ کر لیجئے۔ تو چلیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ دوستو دیکھو، صرف 5 باتیں آج آپ کو بتانی ہیں، کوئی لمبی چوڑی گفتگو نہیں۔ پوائنٹ نمبر 1، قرآن مجید کا نزول۔ دوستو دیکھو، قرآن مجید 2 بار نازل ہوا۔ مزے کی بات تو یہ ہے دوستو کہ دونوں بار ہی رمضان المبارک کا مہینہ تھا۔ پہلی بار قرآن مجید لوح محفوظ سے نازل ہوا آسمان دنیا پر، پھر 23 سال میں جبریل علیہ السلام آسمان دنیا سے تھوڑا تھوڑا قرآن لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر اترتے رہے، تو یہ 2 بار قرآن نازل ہوا۔ اب اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ پہلی بار قرآن مجید جب نازل ہوا تو رمضان المبارک کا مہینہ تھا۔ سورۃ القدر میں ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ قرآن کو ہم نے لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن رمضان المبارک کے اندر اترا، کیونکہ لیلۃ القدر رمضان المبارک کے مہینے کے اندر آتی ہے۔ اور بھائی دوسری بار جب جبریل علیہ السلام قرآن مجید کو لے کر اترے نبی علیہ السلام پر، آہستہ آہستہ 23 سال میں لے کر آئے، تو جب پہلی وحی آئی نا، جب آغاز ہوا تو رمضان المبارک کا مہینہ تھا، وہ جو غار میں وحی آئی تھی اس کی بات کر رہا ہوں، جیسا کہ سیرت ابن ہشام کے اندر ہے۔ اور دوستو یہاں ہم نے ذکر کیا کہ قرآن مجید رمضان کے اندر نازل ہوا، تو بھائی قرآن مجید کے بارے میں اب میں آپ کو کیا بتاؤں، بس اتنی بات کہہ دینا ہی کافی ہے کہ یہ ہمارے رب کا کلام ہے، کوئی اور بات کہنے کی ضرورت ہی نہیں۔ پوائنٹ نمبر 2، غزوہ بدر۔ دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ غزوہ بدر، جس کے بارے میں ہمارا بچہ بچہ جانتا ہے کہ غزوہ بدر کے اندر مسلمانوں کو کتنی بڑی فتح دی اللہ تعالیٰ نے، بھائی یہ ہوا کب تھا؟ کیا آپ کو پتہ ہے؟ بھائی رمضان المبارک کے مہینے کے اندر ہوا تھا، 17 رمضان کو، جیسا کہ امام ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں لکھا ہے۔ دوستو غزوہ بدر کے بارے میں صرف ایک ہی بات کہتا ہوں کہ مسلمانوں کے پاس تعداد بھی نہیں تھی، افرادی قوت بھی بہت کم تھی، صرف 313 آدمی تھے، اسلحہ بھی نہیں تھا، اور دوسری طرف کفار کے پاس تعداد بھی بہت زیادہ تھی، 1000 آدمی تھا، اسلحہ بھی بہت زیادہ تھا۔ اس کے باوجود کفار کو شکست ہوئی، 70 ان کے قیدی بنے، 70 ان کے مارے گئے۔ پوائنٹ نمبر 3، فتح مکہ۔ دوستو کیا آپ جانتے ہیں فتح مکہ جو ہمارے لیے بہت ہی فخر کی بات ہے؟ بھائی فتح مکہ کب ہوا؟ رمضان المبارک کے مہینے کے اندر 20 رمضان کو، جیسا کہ سیرت ابن ہشام کے اندر ہے۔ بھائی دیکھیں، فتح مکہ کے بارے میں صرف ایک ہی بات کہتا ہوں دوستو، کچھ لوگ نا انتظار کر رہے تھے کہ یہ جو محمد ہے نا صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اس نے مکہ کو فتح کر لیا تو ہم اس پر ایمان لائیں گے، پھر ہم یقین کر لیں گے کہ یہ سچا نبی ہے۔ لیکن اگر یہ مکہ کو فتح نہ کر سکا تو ہم نے اس پر ایمان نہیں لانا۔ اللہ کی کرنی ایسی ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئے، جنگ بھی نہیں ہوئی، اللہ تعالیٰ نے فتح کروا دی، لوگوں کو بتا دیا کہ میرا نبی سچا ہے، پھر لوگ دھڑا دھڑ اسلام کے اندر داخل ہوئے۔ پوائنٹ نمبر 4، حضرت حسن کی پیدائش۔ دوستو دیکھو، کیا آپ جانتے ہیں کہ جناب حسن رضی اللہ عنہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے تھے، جو علی رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے، اور نبی علیہ السلام بچوں میں سے سب سے زیادہ حسن و حسین رضی اللہ عنہما ان سے محبت کیا کرتے تھے۔ اب بھائی حسن رضی اللہ عنہ کب پیدا ہوئے؟ 3 ہجری میں 15 رمضان المبارک کو۔ اور یہ بات کہاں ہے؟ خطیب بغدادی رحمہ اللہ نے اپنی تاریخ بغداد میں اس بات کا ذکر کیا ہے۔ پوائنٹ نمبر 5، کچھ اہم باتیں۔ دوستو دیکھو، اب میں آپ کو
کچھ اہم باتیں بتانے جا رہا ہوں جو رمضان المبارک کے اندر ہوئی لیکن آپ کو نہیں پتہ۔ اب وہ باتیں کون کون سی ہیں سن لیجئے بھائی۔ دیکھیے مستدرک حاکم کے اندر روایت موجود ہے، جناب حسن ہی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک کے اندر میرے بابا علی رضی اللہ عنہ فوت ہوئے۔ کون علی؟ صحابہ کے اندر جن کا چوتھا نمبر آتا ہے۔ اور کہتے ہیں کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کو اوپر اٹھایا گیا، اللہ نے زندہ ان کو اوپر اٹھا لیا تھا نا، کہتے ہیں رمضان کا مہینہ تھا جب اوپر اٹھایا۔ بھائی عیسیٰ علیہ السلام کون؟ نبی، اور نبی کے مقابلے میں پھر کوئی بھی نہیں ہو سکتا۔ اور کہتے ہیں اللہ کے نبی کو جب اللہ نے سیر کروائی بیت المقدس کی، وہ معراج، وہ کب ہوا؟ رمضان المبارک کے اندر۔ اور یہ معراج، اسراء و معراج جو ہے نا، یہ نبی علیہ السلام کا عظیم معجزہ تھا کہ اتنا بڑا واقعہ، اور وہ بھی رات کے کچھ حصے کے اندر۔ دوستو بہت ہی عجیب بات تھی۔ تو دوستو یہ کچھ چیزیں تھیں جن کے بارے میں نے آپ کو بتانا تھا کہ رمضان المبارک کے اندر یہ چیزیں واقع ہوئی ہیں۔ دوستو آپ کا رمضان کیسا گزر رہا ہے یار؟ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے۔ آپ کمنٹ کرتے نہیں، کیا ناراض ہیں آپ یار؟ اور دوستو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو کر دیجئے لائک اور چینل کو کر دیجئے سبسکرائب۔ دوستو میں آپ سے ملتا ہوں اگلی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ و ناصر۔